بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے، 7واں باب، اور بس ہماری حقیقت امامت کے بیان میں ہے۔ دوسری فصل میں استاد جعفر سبحانی مسئلہ امامت کے بارے میں چند نکات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں امامت ایک مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، فرع فقہی ہے، جبکہ مکتب تشیع میں مسئلہ امامت اعتقادی اور اصولی مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں نص عبارات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ امام غزالی کی تعبیر الاقتصاد فی الاعتقاد میں ہے کہ اعلم ان النظر فی الامامہ لیس من فن المعقولات بل من الفقہیات۔ یہ الاقتصاد فی الاعتقاد میں امام غزالی فرماتے ہیں۔ یا ایک اور بہت بڑے اہل سنت برادران کے متکلم آمودی، وہ اپنی کتاب غایۃ المرام فی علم الکلام میں ذکر کرتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِمَامَةِ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ۔ یا ایک اور بہت بڑے اہل سنت کے متکلم اور بہت بڑی کتاب لکھنے والے قاضی عز الدین ایجی، وہ اپنی مواقف میں لکھتے ہیں وَمَبَاحِثُهَا عِنْدَنَا مِنَ الْفُرُوعِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ تَأَسِّيًا بِمَنْ قَبْلَنَا۔ مباحث امامت فروعات فقہیہ میں سے ہے، لیکن ہم نے ان مباحث کو اس کلامی کتاب میں ذکر کیا ہے کیونکہ معمولاً ہم سے پہلے والے علماء ان مباحث کو کلامی کتابوں میں ذکر کرتے تھے، وگرنہ حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ فروعات فقہیہ میں سے ہے۔ یہ قاضی عز الدین ایجی کی عبارت۔ یا ایک اور بہت بڑی شخصیت اہل سنت کے ہاں تفتازانی کی شخصیت ہے ملا سعد الدین تفتازانی، کہ وہ اپنی کتاب شرح المقاصد میں لکھتے ہیں لا نزاع فی ان مباحث الامامہ بعلم الفروع الیاق۔ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مباحث امامت فروعات فقہیہ کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یا ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں وقصارى امر الامامہ انہا قضیۃ مصلحیہ اجماعیہ ولا تلحق بالعقائد۔ یہ مقدمہ ابن خلدون کی عبارت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ فروعات فقہیہ میں سے ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بریکٹ میں سوال کرتا ہوں، جب برادران اہل سنت کے ہاں مسئلہ یہ فروعات فقہیہ میں سے ہے، ایک فروعی مسئلہ ہے، تو فروعی مسائل میں تو اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خود ائمہ اربعہ کو اٹھا کر دیکھیں، 4 اماموں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کا کتنا اختلاف ہے ان کے درمیان، ان کے مابین فروعات فقہیہ میں کتنا اختلاف ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو آیا ان فروعی اختلافات کی وجہ سے ایک امام دوسرے امام کی تکفیر کرتا ہے یا اس کو برا بھلا کہتا ہے؟ نہ، نہیں کہتا، کیونکہ فروعی اختلافات کے اندر
یہ بڑی بات نہیں ہے، مجتہدین ہے، مختلف اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا گلایا کروں گا، شکوہ کروں گا ان برادران سے کہ جن کے نزدیک یہ مسئلہ ایک فرع فقہی کا مسئلہ ہے، تو آخر شیعیان حیدر کرار سے اتنا اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے نظریے کے مطابق تو ایک فرع فقہی میں اختلاف ہے نا، خب یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مجتہد، ایک امام دوسرے امام سے اختلاف رکھتا ہے، خب یہاں پر شیعہ آپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب خلیفہ ہونا چاہیے، شیعہ کہتے ہیں کہ نہ فلاں ہے۔ آپ کہتے ہیں امامت اس طریقے سے ہونی چاہیے، شیعہ کہتے ہیں کہ نہ اس طریقے سے ہے۔ تو ان فروعی مسائل کا اختلاف تو اتنا دوری کا باعث نہیں بننا چاہیے، اتنا تنفر کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ تو آخر کیوں؟ یہ جو بھی مفکر اور تفکر رکھنے والا برادران اہل سنت میں سے ہے، اس سے یہ ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، طالب علمانہ سوال ہے۔ خب فقہی اختلافات تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ کہ پہلے بیان کر چکا تھا، لیکن آج کی بات کے لیے بہرحال ضروری سمجھا کہ اس کو ذکر کروں۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر استاد سبحانی بیان کرتے ہیں وہ شرائط امام، امام کے اندر کون سے شرائط ہونے چاہیے۔ برادران اہل سنت کے جو منابع معتبر ہیں، یاد رکھیے گا ہم یہاں پر جو بھی عبارت نقل کر رہے ہیں وہ برادران اہل سنت کا مستند ترین کتاب ہے، فقط تاریخی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں ایک تاریخی کتاب ہے یا ایک حدیثی کتاب ہے کہ آپ آئیں روایت کے اندر تشکیک کریں یا تاریخ کے اندر آ کر آپ اشکال کریں۔ نہ، ہم یہاں پر جتنی بھی باتیں نقل کر رہے ہیں وہ برادران اہل سنت کی کلامی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں، یعنی وہ کتابیں کہ جو اس عنوان سے لکھی گئی ہیں کہ ہمارے نظریات یہ ہیں۔ مثلا جیسے میں نے مثال بھی دی، علم کلام کے اندر امام غزالی کی کتاب، علم کلام کے اندر قاضی عز الدین ایجی کی کتاب، اسی طریقے سے ملا سعد الدین تفتازانی کی کتاب، اسی طریقے سے آمودی کی کتاب، یہ بہت بڑے نام ہیں۔ اور ان کتابوں سے بات نقل کر رہے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر انہوں نے اپنے عقائد بیان کیے ہیں۔ وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور ایک روائی مسئلہ ہے، نہ، اعتقادی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ مد نظر رکھیے گا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ صفات امام کے بارے میں۔ خود برادران اہل سنت کی جو درجے اول کی کتابیں ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ابو منصور بغدادی متوفی 429، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی کتاب ہے اصول الدین۔ وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ امام کے اندر 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے: 1 علم، 2 عدالت، 3 سیاسی بصیرت، 4 نسب کے لحاظ سے قریش سے ہو۔ یہ ابو منصور بغدادی اصول الدین میں نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ان کے بزرگان شرائط کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں، جیسے ابو الحسن بغدادی متوفی 450 ہجری، وہ احکام السلطانیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ ان 4 شرائط کے علاوہ وہ بندہ اپنے حواس اور اعضاء کے لحاظ سے صحیح و سالم ہو، یعنی لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی پاگل نہیں ہونا چاہیے، حواس بھی اس کے کامل ہوں اور اعضاء بھی کامل ہوں، اور شجاعت بھی ہونی چاہیے۔ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں شجاعت کہتے ہیں، لیکن عربی میں درست ہے شجاعت، بہادر ہو۔ بعض افراد نے کچھ اور شرائط بڑھائے ہیں، جیسے ابن حزم اندلسی، وہ اپنی کتاب جو ان کی ملل و نحل کے بارے میں الفصال، اس میں کہتے ہیں کہ ان شرائط کے علاوہ
امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے اور امام کا مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ان کی شخصیات کے اقوال۔ اچھا، آخر میں اطمینان کے لیے اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت یعنی قاضی ایجی، اس کی مواقف سے، شرح المواقف سے، کہ شرح میر سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی ہے اور اصل مواقف قاضی ایجی کی ہے، وہاں سے عبارت کو نقل کرتا ہوں میں۔ بس امامت کے اندر شرائط امام کیا ہونے چاہیے ان سے نقل کرتا ہوں۔ الجمہور علی ان اہل الامامت مجتہد فی الاصول والفروع لیقوم بامور الدین۔ کہتے ہیں جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو اہل امامت ہے یعنی امام، اس کو مجتہد ہونا چاہیے اصول اور فروع کے اندر تاکہ امور دین کو قائم کر سکے۔ ذو رأی لیقوم بامور الملک، اور صاحب رائے ہو، حسن تدبیر رکھتا ہو تاکہ مملکت کی باغ ڈور سنبھال سکے۔ شجاع، بہادر ہو، لیقوی علی الذب عن الحوزہ، تاکہ اسلامی دنیا سے دفاع کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ کہ جمہور اہل سنت ان تین شرائط کو ذکر کرتے: مجتہد ہو، حسن تدبیر رکھتا ہو اور شجاع ہو۔ یہ جمہور کے کہا جائے کہ شرائط ہے، لیکن اس کے بعد بعض اور شرائط دوسروں کی جانب سے ہیں کہ جن کو قیلہ کے ذریعے سے بیان کرتے، وقیلہ، اور کہا گیا ہے یعنی بعض علماء کی جانب سے۔ لا یشترط هذه الصفات لأنها لا توجد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، ان شرائط کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ شرائط تو ہمیں خلفاء میں اور اماموں میں ملتے ہی نہیں ہے، پس فیکون اشتراطها عبثا او تکلیفا بما لا یطاق ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنسب فاقدها۔ پہلی بات تو ان شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے خلفاء میں نہیں ہے، لہذا ان شرائط کو رکھنا عبث ہوگا، بیہودہ ہوگا، یا تکلیف ما لا یطاق ہے۔ خود کہ بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو پیدا کریں گے؟ اور دوسرا، اگر یہ شرائط رکھے اور ان شرائط کا کوئی بندہ نہ ہو تو لازم آئے گا کہ کوئی بھی حکمران نہ ہو۔ خوب حکمران کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے مفاسد لازم آئیں گے، حرج و مرج ہوگا۔ نعم یجب ان یکون عدلا لان لا یجور، ہاں عادل ہونا چاہیے تاکہ ظلم نہ کرے، عاقل ہونا چاہیے، لیصلح للتصرفات، تاکہ وہ جو امور چلا رہا ہے وہ درست ہوں، بالغاً، اس کو بالغ ہونا چاہیے، لقصور عقل الصبی، اس لیے کہ بچے کی عقل تو ناقص ہوتی ہے، ذکراً، مرد ہونا چاہیے، اذ النساء ناقصات عقل و دین، اس لیے کہ خواتین ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے۔ یہ قاضی ایجی کی عبارات ہے۔ حرًا، آزاد ہو، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ کہ بہرحال یہ چند شرائط جو ان برادران اہل سنت کی عبارات میں ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان شرائط پر ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خود ان برادران اہل سنت کے اندر جو متفکرین اور دانشور ہیں، ان کے ہاں خود مسئلہ امامت میں امام کے شرائط میں اتفاق نہیں ہے، بے تحاشا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے 4 ہونے چاہیے، ایک بندہ کہتا ہے 6 ہونے چاہیے، ایک بندہ کہتا ہے 7 ہونے چاہیے، ایک بندہ کہتا ہے 3 ہونے چاہیے، ایک بندہ کہتا ہے کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ آپ اختلاف دیکھ رہے ہیں
یہ سارا اختلاف کیوں ہے اتنا؟ خوب اس وجہ سے اختلاف ہے کہ ان شرائط کے بارے میں ان کے پاس کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے. ان شرائط کے بارے میں کوئی بھی ان کے پاس شرعی نص موجود نہیں ہے. کوئی پیغمبر اکرم کی حدیث ہو، روایت ہو، خدا کی جانب سے کوئی حکم ہو، پیغمبر کی جانب سے ہو، نہ. جب نصوص شرعیہ نہ ہو تو ہر ایک بندے نے اپنی عقل چلائی ہوئی ہے. قیاس، استحسان، یہ جو ظنی ذرائع ہیں کہ جن ظنی ذرائع کے اعتبار سے یہ اپنی فقہ کے اندر کام کرتے ہیں. قیاس دلیل ظنی ہے، استحسان دلیل ظنی ہے، سد الذرائع دلیل ظنی ہے. خوب یہاں پر وہی استحسان اور قیاس کو چلایا ہوا ہے. ایک نے سمجھا کہ بھائی امام ہے، بڑا ہے تمام مسلمانوں کا، اگر بہادر نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ کل کسی نے حملہ کر لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. ایک نے کہا کہ بھائی عادل ہونا چاہیے، خوب اگر عادل نہیں ہوگا تو لوگوں پر ظلم کرے گا. ایک نے کہا کہ بھائی فلاں ہونا چاہیے. یہ سارے کیا ہے؟ یہ اپنے استحسان ہے، قیاسات ہے. کوئی معتبر دلیل ان شرائط پر نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل ان شرائط پر ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، فقط اپنے قیاس اور استحسانات ہے. اور تعجب ہوتا ہے یعنی نظریہ امامت پر جو ہمارا پہلا نقد ہے برادران اہل سنت پر، وہ یہی نقد ہے. بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم ترین مسئلہ جو امت اسلامی کی سرنوشت اور تقدیر کو معین کرنے والا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے اہم ترین مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا خدا نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یعنی واقعاً تعجب نہیں ہوتا کہ معمولی سے معمولی ترین مسائل، مستحبات، مکروہات، ان کو بھی خدا اور رسول نے بیان کیا ہے. حتیٰ آپ واش روم کے اندر اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، کون سا پاؤں بعد میں رکھنا چاہیے، سر کو ڈھانپ کر آپ جائیں، واہ 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 واہ، اس طریقے کے پتہ نہیں کتنے جزئی ترین مسائل پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں. آیا امت اسلامیہ کی سرنوشت کا اتنا بڑا مسئلہ جو ان کی تقدیر کو معین کرتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ، خوب اس کے بارے میں پیغمبر اکرم کوئی رہنمائی نہیں دیں گے، خدا کوئی رہنمائی نہیں دے گا؟ ہر ایک آئے اپنے ظنون کے ذریعے سے، گمان کے ذریعے سے، قیاس و استحسان کے ذریعے سے آ کر اپنی طرف سے شرائط ذکر کرتا رہے. واقعاً یہ معقول ہے؟ یہ ہمارا برادرانہ طریقے سے ایک سوال ہے، درست؟ دوسرا مسئلہ، بعض بزرگان نے جو تھا وہ عدالت کو امام کے لیے شرط قرار دیا ہے. حالانکہ خود جو مکتب اہل سنت کے بہت بڑے مفکرین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہلکے پھلکے کسی بندے کی بات نہیں کر رہا، کسی تاریخ کی عبارت کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اس کا انکار کریں، کسی حدیث کی یا کسی روایت کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ یہ ضعیف ہے. نہ، برادران اہل سنت کے بہت بڑے جید علماء کی بات کر رہا ہوں. مثلا خود امام باقلانی کہ صاحب التمہید یا شرح عقیدہ طحاویہ اٹھا کر دیکھیں، امام طحاوی، یا شرح عقائد نصفیہ اٹھا کر دیکھیں ملا سعد تفتازانی کی، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر امام فاسق و فاجر ہو جائے اور امام اگر ظالم ہو تو دیکھیے امام امامت سے خلع نہیں ہوگا، اس کی امامت ختم نہیں ہوگی.
خب بھائی آپ کی اس بات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ امام کو عادل ہونا چاہیے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اگر امام فاسق و فاجر ہو جائے، اگر ظلم بھی کرے تو وہ اس امامت کے عہدے سے مستعفی نہیں ہوگا، خالع نہیں ہوگا. میں امام باقلانی کی عبارت پڑھتا ہوں التمہید سے. عزیز من دوبارہ بات کر رہا ہوں، یہ جن کتابوں کی عبارتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اہم ترین کلامی منابع ہے. یہ کسی پاکستان کے یا ہندوستان کے ہلکے پھلکے مولوی کی کتابیں لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ مکتب اہل تسنن کے ارکان شمار ہوتے ہیں، رکن شمار ہوتے ہیں، ستون ہے. باقلانی اپنی کتاب التمہید میں لکھتے ہیں لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه، امام فسق و فجور اور ظلم کی وجہ سے خالع نہیں ہوگا، معزول نہیں ہوگا. وظلمه بغصب الاموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ظلم کرے کیسے؟ اموال کو غصب کرے، حقوق کو ضائع کرے، حدود الہی کو معطل کرے. پھر بھی کہہ رہے ہیں لا ينخلع الامام، امام معزول نہیں ہوگا. ولا يجب الخروج علیہ، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اٹھنا بھی جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بے بخشی لا یجب، واجب نہیں ہے. بل یجب وعظہ وتخویفہ، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو وعظ و نصیحت کرے، اس کو ڈرائے، اس کے خلاف اٹھنا نہیں ہے. وَتَرْكُ طَاعَتِهِ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ مِن مَّعَاصِ اللَّهِ، اور ہاں وہ جو خدا کی معصیت اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے ان امور میں اس کی اطاعت نہیں کرنی، یہ فقط ہم پر واجب ہے. اچھا، تو دوسرا نقد ہمارا یہ ہے، آپ بحث امامت میں عدالت کو شرط تو قرار دیتے ہیں لیکن نیچے آ کر خود ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس شرط کے برخلاف ہیں. آپ کے عدالت شرط ہے لیکن فسق و فجور و ظلم وغیرہ بھی ہو جائے تو بھی امام معزول نہیں ہوگا، امام امام ہے. خب یہ اس کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ تیسرا اشکال جو سب سے بڑا اہم اشکال ہے، امیر المؤمنین کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے ہیں، خب ان خلفاء کے اندر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہیں ہے. اور شاید یہی سبب تھا جو قاضی ایجی نے جو بعض علماء اہل سنت کا قول نقل کیا کہ بابا ان شرائط کو چھوڑو، اگر ان شرائط کو بڑھاؤ گے تو پھر وہ جو ہمارے امام تھے ان کے اندر تو یہ شرائط نہیں تھے. خوب تاریخ بتاتی ہے، حد عقل آپ بھی تسلیم کرتے، امیر المؤمنین کے بعد جتنے خلفاء آئے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مخصوص برے کے لیے ہے، اس سے ہٹ کر بقایا جتنے بھی خلفاء آپ کے پاس آئے ہیں بعد میں، ان میں کسی کے اندر یہ شرائط نہیں ہے. خوب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نظریہ امامت کو کیسے تسلیم کریں کہ حتیٰ کہ ادھر سے کسی شرط کو ثابت کرنے جاتے ہیں تو ادھر سے وہ جو ہم نے امام بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سازگار نہیں ہے. پھر شرائط بھی قیاس و استحسانات کے مطابق ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں مکتب تشیع اور فقہ جعفریہ کا بالکل دو ٹوک اور کھلا ہوا نظریہ ہے، واضح نظریہ ہے کہ امامت منصب الہی ہے جیسے نبوت منصب الہی ہے. اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں. نہ عزیز من، ختم نبوت کے قائل ہے. یہ کس نے کہا کہ پیغمبر اکرم کے بعد کوئی نبی ہے؟ نہ، نبی نہیں ہے، لیکن نبی کا جو جانشین ہوگا بعنوان امام، یہ منصب بھی خدا کی جانب سے ہے. نبی نہیں ہے، جانشین نبی ہے، یہ بھی خدا کی جانب سے، پیغمبر نے اس کا اعلان کیا. لہذا جب یہ منصب الہی ہو گیا تو اس کے اندر بھی وہ عالی ترین اوصاف ہونے چاہیے. علم اس درجے کا ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، حکومت اور قیادت کے امور چلانے آتے ہوں،
یہ تمام چیزیں کہ میں اس اعتبار سے ایک شیعہ متکلم مرحوم میثم بحرانی قواعد المرام کے اہم ترین شیعہ کلامی کتابوں میں سے اس کی عبارت پڑھتے ہیں، انا لما بینا انه یجب ان یکون الامام معصوما وجب ان یکون مستجمعا لاصول الکمالات النفسانیہ، کہ اپنی کتاب میں وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، کہ انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے عصمت امام کے بارے میں، لیکن اس کتاب کے اعتبار سے وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب ہم نے بیان کیا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے تو ضروری ہے کہ امام کے اندر جتنے بھی کمالات نفسانیہ اور اخلاقیہ ہیں ان کی بنیاد اور ان کی اصل ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ یہاں سے بھی دھوکہ نہ کھائیں، بعض لوگ جو جہلا ہے وہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی شیعہ اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں لہذا ان کو نبی مانتے ہیں۔ بھائی عصمت اور نبوت کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے ایک ذات معصوم ہو لیکن نبی نہ ہو۔ جناب مریم قرآن گواہی دیتا ہے کہ معصومہ تھیں، خوب لیکن نبی تھوڑی تھی وہ۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی اور قوم نے نبی معصوم مانا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ نبی ہے، یا مثلا ملک فرشتہ معصوم ہے لیکن نبی نہیں ہے۔ یہ بھی عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے اصول کمالات نفسانیہ ہیں؟ مرحوم بحرانی کہتے ہیں وہی العلم والعفت والشجاعت والعدالہ، علم ہے، عفت ہے، شجاعت ہے، عدالت ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ مَا يُعَدُّ كَمَالًا نَفْسَانِيًّا، تمام امت میں جو بھی کمالات نفسانیہ شمار ہوتے ہیں ان تمام کمالات نفسانیہ میں پوری امت سے افضل ترین بندہ ہو، لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، یہ ان پر مقدم ہے، ان کا رئیس ہے۔ والمقدم یجب ان یکون افضل، جو مقدم ہے، ریاست ہے جس کے پاس، اس کو افضل ہونا چاہیے، کیونکہ لأن تقدیم الناقص علی من هو اکمل منہ قبیح عقلا، اس لیے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ناقص بندے کو اکمل بندے پر مقدم کیا جائے۔ ویجب ان یکون متبرئا من جمیع العیوب المنفرۃ فی خلقتہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خلقت کے اندر ایسے عیوب اور نقائص جن سے نفرت کی جاتی ہے ان سے بھی بری ہو، جیسے مثلا جذام ہے، برس ہے، کوڑ وغیرہ ہے، درست ہے، خوب اس سے بھی پاک ہو۔ وفی نسب ہی، اور ایسے عیوب منفرہ جو نسب کے اندر ہوتے ہیں، مثلا جیسے نعوذ باللہ زنا ہے، پست ہونا ہے، نہ یہ امام میں نہیں ہونے چاہیے۔ لأن الطہارة من ذلك تجری مجرى الالطاف المقربة للخلق الى قبول قوله وتمكنه فيجب كونه كذلك۔ یہ شرائط امامت کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔